أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي أمری واحلل عقدة من لسانی یفقہوا قولی. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 177 چل رہی ہے. یہ آیت جیسا کہ آپ کے سامنے پہلے بھی یہ بات رکھی کہ قرآن کریم کی جامع ترین آیات میں سے ہے. ایسی آیت ہے جو دین جو کہ مکمل اور کامل دین ہے اس کا ایک خلاصہ پیش کرتی ہے اور یہ بتاتی ہے کہ قرآن کریم جو تم سے جگہ جگہ یہ مطالبہ کرتا ہے کہ تم دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، تم مکمل فرمانبرداری اختیار کرو، تو وہ مکمل فرمانبرداری تمہارے اندر کیسے آئے گی؟ وہ تمہارے اندر اس طور پر آئے گی کہ تم دین کے 4 شعبے ہیں، ان چاروں شعبوں کے اندر تم کامیاب ہو جاؤ، اس میں کامل بن جاؤ. سب سے پہلا شعبہ ایمانیات اور عقائد کا شعبہ. اگر اس میں تم کامل بنے تو تم کامل ہو سکتے ہو. اگر باقی سب چیزیں ہیں لیکن عقیدہ ہی درست نہیں تو تم کامل نہیں ہو سکتے. پہلا تو عقیدہ درست ہو. دوسرا، تمہارے اعمال، تمہاری عبادتیں ٹھیک ہوں، وہ درست ہوں، اللہ کے لیے ہوں، اللہ کی محبت کے لیے ہوں. اپنا مال اللہ کے لیے خرچ کرو، نفلی بھی اور زکوٰۃ بھی. اپنی عبادتیں نفلی بھی اور ہر چیز اللہ کے لیے کرو. تیسرا یہ کہ اپنے معاملات درست کرو. معاملات کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ اپنائے، یہ بیان کیا کہ تم نے جس سے جو وعدہ کیا ہے ان تمام وعدوں کو پورا کرو، اور وعدوں کو پورا کرنے کی عادت ڈالو گے تو تمہارے معاملات ٹھیک ہوں گے اور اسی کے ذریعے سے در حقیقت تم کامل مومن بن سکتے ہو. آج ہمارے سامنے چوتھی اور سب سے آخری اور سب سے اہم، جس میں اس وقت سب سے زیادہ کوتاہی موجود ہے، وہ ہے اپنے اخلاق. اخلاق کی درستگی، اخلاق کا بہتر ہونا، یہ کامل مومن بننے کے لیے سب سے اہم اور لازمی عنصر ہے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام، روایات بہت ہیں، زبانی بھی بیان کی جا سکتی تھی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ تمام روایات میں لکھ کے آیا ہوں. مقصد یہ ہے کہ صرف اور صرف آپ کے سامنے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جتنی اہمیت کے ساتھ ان کو اخلاق کو اہمیت دی ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے. کوئی بھی ایسی روایات ویسے تو بہت ہیں، یہ تو صرف اور صرف اس کا 5% حصہ ہوگا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اندازہ ہو جائے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے کیا کیا الفاظ تھے اچھے اخلاق کے لیے. سب سے پہلے تو دیکھیے، آپ علیہ اخلاق کے لیے نرم مزاجی. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت عائشہ سے فرمایا، یا عائشہ ان اللہ رفیق یحب الرفق. اے عائشہ، اللہ بڑے نرم ہیں اور نرمی کو پسند کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ وَيُعْطِي عَلَى الرِّفْقِ مَا لَا يُعْطِي عَلَى الْعُنْفِ، اور اللہ تعالیٰ نرمی پر وہ کچھ عطا کر دیتے ہیں جو سختی پر عطا نہیں کرتے. یعنی تم نرمی کے ذریعے سے وہ کچھ حاصل کر سکتی ہو، وہ کچھ تمہیں مل سکتا ہے جو سختی پہ نہیں مل سکتا. اسی کی بعض روایات میں آپ نے فرمایا حضرت عائشہ سے، علیک بالرفق، عائشہ نرمی کو لازم پکڑو، وإیاک والعنف، اور سختی سے بچو. پھر فرمایا، ان الرفق لا یکون فی شیء الا زانہ. دیکھو عائشہ، نرمی جس چیز کے اندر بھی ہوگی اسے مزین اور بڑا اچھا کر کے پیش کرے گی، اسے بڑا اچھا کر دے گی، اور سختی جس چیز کے اندر بھی ہو تو وہ اسے بدبودار، اسے بدنما کر دے گی. اس کی واضح سی مثال ہے، آج ایسے گمراہ لوگ ہیں جن کے نام نہیں لیے جا سکتے، وہ امت کے متفقہ عقائد، متفقہ مسائل سے امت کو پھیر رہے ہیں، لیکن کیا اچھے اخلاق کے سے پیش کر رہے ہیں تو ان کی دکان چمکی ہوئی ہے، وہ اپنا چورن بیچ رہے ہیں. لیکن آج ہمارا دیندار جو اپنے آپ کو داعی کہتا ہے، اپنے آپ کو مبلغ کہہ رہا ہے، لیکن اس کے اخلاق ٹھیک نہیں، تو اس کے اخلاق ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے حق بات جو ہے وہ کوئی نہیں لے رہا، لیکن باطل، سراسر باطل بات وہ لوگ قبول کر رہے ہیں. کیوں؟ صرف اور صرف اس وجہ سے کہ بیچنے والے، بیان کرنے والے کے اخلاق ٹھیک ہے.
تو ان الرفق لا یکون فی شیء الا زانہ، نرمی جس چیز کے اندر بھی ہوگی اسے بہت مزین کر دے گی، اور سختی جس چیز کے اندر بھی ہوگی اسے وہ بدنما کر دے گی۔ تو آپ نے فرمایا اے عائشہ نرمی کو لازم پکڑو۔ نرمی کی اتنی اہمیت ہے، ہارون علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ فرعون کی تبلیغ کے لیے بھیج رہے ہیں، فرعون کے پاس، تو کیا فرمایا؟ فقولا لہ قولا لینا لعلہ یذکر او یخشی، فرمایا کہ جاؤ فرعون کے پاس جا رہے ہو، لیکن دیکھو فرعون سے نرم بات کرنا، شاید کہ وہ ڈر جائے، شاید کہ نصیحت حاصل کرے۔ معلوم ہوا نصیحت حاصل کرنے اور ڈرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی بات نرم ہو، آپ کی بات سخت ہوگی تو کوئی بھی قبول نہیں کرتا۔ یعنی ایک جانور بھی ہے، آپ علیہ السلام ایک جانور بھی ہے کہ اگر جانور کے ساتھ بھی سختی سے پیش آیا جائے گا تو وہ بھی اڑی کرتا ہے، وہ بھی اڑ جاتا ہے۔ نرمی ہوگی تو حق بات آپ کی بکے گی، اس کو کوئی قبول کرے گا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا نرمی ہی کے والے سے، من یحرم الرفق یحرم الخیر کلو، جو شخص نرمی سے محروم ہوا، اس کے اندر نرمی نہیں ہے، وہ تمام بھلائیوں سے محروم ہو گیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ آج کیا ہے؟ جھگڑا، ہر جھگڑے کی ایسی عادت پڑ گئی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ان ابغض الرجال علی اللہ، ان ابغض الرجال، سب سے نفرت آمیز شخص جو اللہ کی نظر میں ہے وہ ہے جو کہ خوب جھگڑالو ہے، ہر ایک سے جھگڑتا رہتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اسی کی مزید وضاحت، ان اللہ یبغض کل جعدری جواد، اللہ تعالیٰ ناپسند کرتے ہیں، نفرت کرتے ہیں ایسے شخص سے جو کہ تکبرانہ انداز میں بولتا رہتا ہے، بکواس کرتا رہتا ہے، الٹی سیدھی باتیں کرتے رہتا ہے۔ جواد، پیٹ بھرنے کی فکر ہے اس کو، اور اسی بات کی فکر ہے کہ کہیں سے میرے پاس مال جمع ہو جائے۔ پھر فرمایا ایسے شخص پر اللہ ناراض ہوتے ہیں جو بازاروں میں گھومتا پھرتا شور شرابہ کرتا ہے، ہر وقت شور شرابہ ہے بازار میں، تو اگر ایسا شخص ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہیں۔ فرمایا جیفتم باللیل، رات کو سوتا ہے تو ایسے سوتا ہے جیسے مردہ سو گیا، یعنی اس طرح سوئے گا کہ نہ فجر کی پرواہ ہے نہ کوئی اور نماز کی پرواہ ہے، بس سویا تو بس اس طرح کہ اب یہ مر گیا۔ اور وحمار بالنہار، دن بھر گدھے کی طرح کام کرے گا۔ اور پھر عالم بالدنیا، دنیا کا تو بڑا علم ہے لیکن جاہل بالآخرہ، آخرت کا کوئی علم نہیں ہے۔ اب تو حالات بدل گئے ہیں، اب تو آپ علیہ السلام نے اپنے زمانے کے اعتبار سے بات فرمائی، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ آج کی نوجوان نسل کا یہ معاملہ ہے کہ رات بھر الو کی طرح جاگیں گے، موبائل کے ساتھ چپکے ہوئے ہیں، اس وقت سوئیں گے جب موبائل کی بیٹری ڈیڈ ہوگی، اور جب دن کا معاملہ ہوگا تو پھر اب چمگادڑ کی جگہ سو رہے ہیں۔ تو آج کا معاملہ برعکس ہو گیا ہے، لیکن بہرحال یہ سب چیزیں آپ علیہ السلام نے فرمائی کہ سختی سے بچو، نرم بات کرو، جعذری اور جواز نہ بنو، گھمنڈ اور شیخی بھگارنا، تکبرانہ باتیں کرنا، ان سے بچو۔ آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ جنت میں سب سے زیادہ لوگ کس وجہ سے جائیں گے؟ آپ نے فرمایا 2 وجوہات سے، ایک اللہ کا ڈر، اللہ کے تقوی کی وجہ سے، اور اچھے اخلاق کی وجہ سے۔ پھر آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ جہنم میں سب سے زیادہ لوگ کس وجہ سے جائیں گے؟ آپ نے فرمایا 2 چیزوں سے، ایک زبان، منہ کے غلط استعمال، اور دوسرا شرمگاہ کے غلط استعمال کی وجہ سے لوگ جنت میں نہیں بلکہ جہنم میں جائیں گے۔ اسی لیے ایک اور روایت میں آیا، آپ نے فرمایا من یضمن لی بین لحیہ وما بین فخذیہ ضمنت لہ الجنہ، جو آدمی مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے دے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ایک تو وہ مجھے ضمانت دے دے کہ وہ اپنی زبان کو صحیح استعمال کرے گا، دوسرا مجھے اس بات کی ضمانت دے کہ وہ اپنی شرمگاہ، اپنی ناموس کی حفاظت کرے گا، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اتنی زیادہ اہمیت دی آپ نے۔ اور زبان کیا ہے؟ آج تو کینچی کی طرح بس چل رہی ہے۔ آج صلاحیتوں والا وہ شخص کہلاتا ہے جو جتنا تیز سے، جتنا مکاری کے ساتھ بات کر رہا ہے وہ چالاک شمار ہوتا ہے۔ باپ بھی اسی بیٹے کو، اسی اولاد کی اسی کو سراہتا ہے، اسی کو حوصلہ افزائی کرتا ہے جو کہ تیز تراڑ ہے۔ حالانکہ آپ علیہ السلام نرمی کی تعلیم دینی چاہیے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ محبوب ترین وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ان من احبکم الیہ، تم قیامت کے دن تم میں سے جو شخص سب سے زیادہ میرے نزدیک محبوب ہوگا، اور جو شخص جس کی مجلس، جس کی نشست قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے قریب ہوگی، احاسنکم اخلاقا، وہ ہوگا جس کے اخلاق اچھے ہوں گے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا آخر کیا وجہ ہے قیامت کے دن اس کی نشست اللہ کے نبی کی نشست کے کیوں قریب ہوگی؟ فرمایا کیونکہ اس کا نام اعمال وزنی ہوگا۔ آپ نے فرمایا ما من شیء فی المیزان اثقل من حسن الخلق، نامہ اعمال جب تلیں گے تو اس ترازو کے اندر اخلاق، اچھے اخلاق سے بہتر، اچھے اخلاق سے وزنی کوئی چیز نہیں ہوگی۔
آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان الرجل لیدرک بحسن خلقه درجات قائم اللیل وصائم النہار، اچھے اخلاق کے ذریعے سے ایک آدمی ساری رات جاگنے والے اور سارا دن روزے رکھنے والے شخص کے درجے کو پہنچ سکتا ہے۔ فرائض پورے کر رہا ہے، واجبات ادا کر رہا ہے، سنتیں پوری کر رہا ہے، کوئی نفل نہیں پڑھتا، کوئی تہجد، کوئی اوابین، کوئی اشراق نہیں ہے، لیکن اخلاق اچھے ہیں تو یہ ایسا ہے جیسا کہ پوری رات جاگ رہا ہے، پورا دن روزے رکھ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، تم میں کامل مومن وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں، اور وہ خیارکم خیارکم لأہلی، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں اپنی خیارکم خیارکم لنسائکم، آپ نے فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیویوں سے اچھا ہو۔ آپ نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں سے اچھا ہو، وانا خیرکم لأہلی، اور میں اپنے گھر والوں میں سب سے اچھا ہوں۔ اور یاد رکھیے جب گھر والا کہا جاتا ہے تو بیوی کا گھر والا اس کا شوہر، شوہر کا گھر مرد کا گھر والا اس کی بیوی، سب سے پہلا گھر والے میں بیوی اور شوہر آتے ہیں۔ اخلاق بیوی کے ساتھ اچھے ہوں، باقی جہاں تک فرما برداری ہے وہ ماں کی کرنی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ من ابرو، یا رسول اللہ میں کس کی فرما برداری کروں، میں کس سے صلہ رحمی کروں سب سے زیادہ؟ آپ نے فرمایا امک، اپنی والدہ سے۔ پھر فرماتے ہیں ثم من، صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ پھر کس سے؟ آپ نے فرمایا امک۔ آپ نے فرمایا پھر کس سے؟ صحابی کہتے ہیں آپ نے فرمایا امک۔ 3 دفعہ کہنے کے بعد جب چوتھی دفعہ پوچھتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں ابا کا، اپنے والد کی فرمانبرداری کرو۔ یعنی فرمانبرداری والدین کی کرنی ہے لیکن اخلاق بیوی کے ساتھ اچھے رکھو۔ پھر فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان فرمایا، اے ابو ذر میں تمہیں 2 ایسی خصلتیں نہ بتاؤں کہ جو تمہاری پشت، تمہاری پیٹھ پر تو ہلکی ہوں گی لیکن تمہارے میزان کو، تمہارے نامہ اعمال کے ترازو کو بھر دیں گی۔ صحابی رسول فرماتے ہیں ابو ذر یا رسول اللہ کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا وہ 2 چیزیں یہ ہیں کہ تمہارے اخلاق اچھے ہوں اور تمہاری زبان، تم اپنی زبان کو خاموش کرو، یعنی جب موقع آئے کل خیرن والا فصمت، خیر بات کرو اپنی زبان سے ورنہ خاموش رہو۔ کسی شاعر نے کہا ما ان ندمت علی کلامی ما ان ندمت علی سکوتی مرتن، میں اپنی زندگی میں ایک دفعہ بھی خاموش رہنے پر پشیمان نہیں ہوا، مجھے پشیمانی ہوئی ہے تو بار بار بولنے کی وجہ سے ہوئی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص آتا ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، بہت زیادہ برا بھلا کہا۔ حضرت ابوبکر صدیق سن رہے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی تعجب سے مسکرا رہے ہیں، اس سے بہت سی باتیں کی، اس کی ایک بات کا جواب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا۔ آپ غصے میں اٹھ کے چلے گئے آپ علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تعجب ہوا، فوراً آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے پیچھے یا رسول اللہ اس نے مجھے اتنا کچھ کہا، آپ خاموش تھے، لیکن جب میں نے اسے اس کی تمام باتوں میں سے ایک بات کا جواب دیا آپ ناراض ہوئے اور اٹھ کر چلے گئے۔ آپ نے فرمایا ابوبکر تمہیں پتہ نہیں ہے تمہارے ساتھ ایک فرشتہ موجود تھا جو اسے جواب دے رہا تھا، یعنی اس کی ہر بات کو رد کر رہا تھا کہ نہیں تم غلط کر رہے ہو ابوبکر ایسا نہیں ہے، تم غلط کر رہے ہو ابوبکر ایسا نہیں ہے، لیکن جب تم نے جواب دینا شروع کیا فرشتہ چلا گیا، اب شیطان آ گیا اس جگہ پر، اب تمہارے درمیان جھگڑا لازمی ہونا تھا تو لہٰذا میں وہاں سے اٹھ کے آ گیا۔ تو اتنی اہمیت کی بات ہے، ایسا تو نہیں ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعائیں کیا مانگی؟ اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلقی، آئینہ دیکھتے ہوئے کیا دعا مانگی؟ یا اللہ آپ نے میری تخلیق کو بڑا عمدہ کیا ہے، یا اللہ آپ میرے اخلاق کو بھی اچھا کر دیں۔ مومن کو نرم ہونا چاہیے، کتنی بہترین مثال آپ نے فرمایا المؤمنون حیینون لینون، تمام کے تمام مومنین جو اصل مومن ہے اس کی شان یہ ہے کہ وہ نرم مزاج ہوتا ہے، اس کے اندر نرمی ہوتی ہے، سختی نہیں ہوتی، تندخواہی نہیں ہوتی۔ فرمایا مومن ایسے ہوتا ہے جیسا کہ وہ اونٹ کہ جس کی ناک سے رسی گھما دی گئی ہو، یعنی نکیل اس کو باندھ دی گئی ہو۔ آپ نے دیکھا ہوگا اگر ایک جانور ہو، اگر ایک بیل ہے، اگر اس کی ناک سے رسی نہیں ڈالی گئی تو وہ ایک بتکا ہوا ہے، وہ کنٹرول نہیں ہوتا، لیکن جب اس کے نتھنوں میں رسی چلی گئی اب آپ اس کے نتھنے سے پکڑ لیں اور اس کو بٹھائیں تو بیٹھے گا، اٹھائیں تو اٹھ جائے گا۔ آپ نے فرمایا انقیدہ انقادہ، اگر اسے چلایا جائے چل پڑتا ہے، اگر اسے بٹھایا جائے کسی بھی چٹان پر کہیں جا کے باندھ دو وہ بیٹھ جائے گا۔ تو مومن کو تو ایسا ہونا چاہیے، اگر سختی ہوگی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تو قرآن کریم کہتا ہے، اللہ فرماتے ہیں لو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، اے نبی اللہ کی رحمت کی وجہ سے آپ نرم مزاج ہوئے ہیں، اگر آپ کے اندر سختی ہوتی، اگر آپ تندخو ہوتے تو یہ آپ کے اصحاب آپ کے قریب سے بھاگ جاتے۔ یعنی نبی بھی اگر اخلاق ان کے اندر نرمی نہیں ہوگی، ان کے مزاج میں ہلکا پن نہیں ہوگا تو نتیجہ یہی نکلے گا کہ کوئی بھی اس کے پر نبی کے ہوتے نبی ہوں لیکن نبی کے اصحاب بھی وہاں سے چلے جائیں گے۔
آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بعثت کے مقاصد میں بیان فرمایا، بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ اخلاق کو پورا کروں، اخلاق کی تتمیم کے لیے، ان کو پورا کرنے کے لیے مجھے بھیجا گیا ہے۔ تو یہ اخلاق کی اتنی اہمیت ہے، یہ تو ان احادیث اور اہمیت کا صرف جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا اس کا 5 سے 10% بھی نہیں ہوگا۔ باقی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جتنی اہمیت اخلاق کی دی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پورا دین بتایا، پورا دین۔ آخر میں بتایا، یا معاذ الا ادلک بملاک ذلک کلہ، اے معاذ میں تمہیں پورے دین کا خلاصہ نہ بتاؤں؟ معاذ فرماتے ہیں، یا رسول اللہ کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا، کف علیک ھذا، اپنی زبان کو تھام لو۔ حضرت معاذ فرماتے ہیں، یا رسول اللہ کیا ہم اپنی زبانوں کی وجہ سے بھی ہماری پکڑ ہوگی؟ آپ نے فرمایا، ثقلتک امک یا معاذ، معاذ تمہیں اتنی بات بھی پتہ نہیں؟ تم تو کہیں غائب ہو جاتے یہ کہنے سے پہلے۔ یعنی تمہیں یہی پتہ نہیں کہ قیامت کے دن اوندھے منہ جب جہنم میں لوگ ڈالے جائیں گے تو اس کی سب سے بڑی وجہ ان کی زبان کی کٹی ہوئی کھیتیاں ہوں گی، جو کینچی کی طرح چل رہی ہے، جو کاٹ رہے ہیں، وہ بو رہے ہیں، اس کا نتیجہ انہیں قیامت کے دن جہنم میں ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ، اب دیکھیے اتنی اہمیت ہے اخلاق کی، اللہ تعالیٰ نے اس تمام اخلاق کو اس آیت کے کس حصے میں کس چیز سے بیان فرمایا؟ اللہ فرماتے ہیں، والصابرین فی البأساء والضراء وحین المأس، اخلاق اعلیٰ اس کے ہوں گے کہ جس کے اندر صبر اونچا ہوگا، اور صبر کیسا ہو؟ ایسا صبر ہو کہ سخت قسم کے حالات، مشکل حالات، معاشی حالات ہوں یا بیماریاں ہوں، ان تمام کے موقع پر اگر صبر کرے گا تو اس کے اخلاق اچھے ہوں گے۔ وحین الباس، اگر جنگ کا موقع ہے، لڑائی کا موقع ہے، اس وقت بھی اللہ کے لیے لڑے، اس وقت بھی اپنے اخلاق کا مظاہرہ کرے، صبر کرے۔ صبر معمولی چیز نہیں ہے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، انما الحلم بالتحلم، بردباری سیکھنے سے آتی ہے، جس طرح علم سیکھنے سے آتا ہے اسی طرح صبر بھی سیکھنے سے آئے گا۔ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی میں ہر ایک کی ایک برداشت ہوتی ہے، یہ بات غلط ہے۔ اس لیے ٹھیک ہے ہر ایک کی برداشت ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ لا نکلف نفسا الا وسعها، جس جان کے اندر طاقت نہیں، جتنی طاقت ہے اتنی اللہ آزماتے ہیں۔ تو اگر مجھے آزما رہے ہیں، مجھے صبر کا موقع ملا ہے، تو میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری برداشت ختم ہو گئی، میرے اندر برداشت کا مادہ تھا تبھی مجھے میرے اللہ نے آزمایا۔ تو آپ نے فرمایا، من یتصبر، جو صبر بتکلف مشکل سے صبر کرنا پڑتا ہے، جو صبر کی کوشش کرے گا، یصبرہ اللہ، اللہ تعالیٰ اسے صبر پر جما دیں گے۔ اتنی اہمیت ہے، اور صبر در حقیقت پورے کے پورے دین کے اخلاق کے شعبے کو جامع ہے۔ صبر کے بغیر اخلاق انسان کے اچھے نہیں ہو سکتے۔ اب جہاں تک مکمل اخلاق کی بات ہے تو اخلاق کو اگر دیکھا جائے تو 3 چیزیں اگر کر لی جائیں تو انسان کے اخلاق بہتر ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اپنے سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، جیسا کہ آپ نے فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کامل مسلمان وہ ہے کہ اس کے ہاتھ اور اس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ یہ مسلمان تو صرف آپ نے ایسے فرمایا، ورنہ در حقیقت اس میں کافر بھی شامل ہے، کافر کو بھی آپ کے ہاتھ اور زبان سے تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ تو سب سے پہلے اخلاق کا درجہ یہ ہے کہ آپ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ دوسرا اخلاق کا درجہ یہ ہے کہ آپ کے دل میں کسی کے بارے میں بغض اور کینہ، حسد نہ ہو۔ جو بات ہے، کسی کی بات غلط لگی ہے اس کو جا کے کہہ دو کہ بھئی آپ کی یہ بات مجھے غلط لگی ہے، میں آپ کو اللہ کے لیے معاف کرتا ہوں، یا اگر بدلہ لینا چاہتے ہو تو بدلہ لے لو، لیکن دل میں کچھ نہ رکھو۔ تیسری چیز کیا ہے؟ اپنے چہرے کے انداز اور گفتار کو اچھا کر لو، اپنی زبان کو میٹھا کر لو۔ اب لوگوں نے تیسری کو تو اپنایا ہے، یعنی اپنی زبان کو تو میٹھا کیا، باقی 2 چیزیں نہیں ہیں، یعنی منافقت کر رہے ہیں۔ اخلاق کے اندر پہلا یہ ہے کہ آپ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، دوسرا یہ کہ آپ کے اندر آپ کے دل میں کسی کے بارے میں کینہ نہ ہو، تیسری چیز یہ ہے کہ آپ ان تلقى اخاك بوجه طلق، آپ اپنے بھائی سے ملو تو خوش دلی کے ساتھ ملو، چہرے کی خوشی کے ساتھ ملو۔ اب یہ پورے دین کا ایک تمام 4 شعبوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں، اور عجیب بات یہ ہے کہ صبر کرنے والوں کی جب بات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے انداز ہی بدل دیا۔ اللہ فرماتے ہیں، سب سے کامل نیکوکاروں کے بارے میں فرمایا ایمان لاتے ہیں، اور یہ فرمایا کہ ان لوگوں وعدہ پورا کرتے ہیں، نمازیں قائم کرتے ہیں۔ لیکن جب صبر کی بات آتی ہے اللہ فرماتے ہیں، اور سب سے زیادہ میں تعریف اور ان کی کرتا ہوں، میں خاص ان لوگوں کو کرتا ہوں جو صبر کرتے ہیں۔ یعنی صبر کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھی انداز بدل دیا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ سب سے اہم شعبہ ہے دین کا۔ ان تمام باتوں کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اولئک الذین صدقوا، یہی وہ لوگ ہیں، یعنی جو دین کے 4 شعبوں میں کامل ہوں گے، یہی وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں۔ سچے ہیں تو یہ ہیں، باقی جو ہیں ان کے اندر کہیں نہ کہیں کھوٹ اور جھوٹ بھرا ہوا ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ عنکبوت کے اندر، احسب الناس ان یترکوا، کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ انہیں چھوڑ دیا جائے گا؟
اس بنیاد پر کہ انہوں نے زبان سے کہہ دیا آمنا باللہ وہم لا یفتنون، اور انہیں آزمائیں گے نہیں. فَلَيَعْلَمَنَّ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، ہم ضرور ان لوگوں کو برسرے سب کے سامنے کر دیں گے کہ جو سچے ہیں اور جو جھوٹے ہیں. تو سچے وہی ہیں کہ جن کی جو دین کے چاروں شعبوں کے اندر کامل ہوں گے. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو متقی ہیں. تقویٰ کی زندگی یہ در حقیقت کیونکہ یہاں ایک سب سے اہم قرآن کریم کی سورہ بقرہ کا ایک حصہ ختم ہو رہا ہے، تو وہی اللہ تعالیٰ نے جو پہلے پارے جہاں سورہ بقرہ شروع ہوئی، اللہ نے فرمایا ھدی للمتقین. قرآن کریم ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو متقی ہیں. تو فرمایا کہ متقی بنو گے تو ان تمام کاموں سے بنو گے، تقویٰ کی زندگی آئے گی تو ان کاموں سے آئے گی. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ مکمل احکامات دے رہے ہیں، ایسے احکامات دے رہے ہیں جو میری ذات سے متعلق بھی ہیں، میرے معاشرے سے متعلق بھی ہیں، میری جان کی بھی حفاظت کریں گے، میرے مال کی بھی حفاظت کریں گے. پورے دین کا اب عملی زندگی پورا کا پورا خطاب مومنوں کو آئے گا. تو اللہ تعالیٰ اس سے پہلے پورے دین کا خلاصہ پیش کر دیا اور بتا دیا سچا بننا ہے تو کامل دین پر آ جاؤ، اگر متقی بننا ہے تو مکمل کے مکمل پر دین پر آ جاؤ. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك